بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور اگر رمضان المبارک میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا یا اس کا حساب بھی عام لوگوں کی طرح ہوگا؟ تو دیکھو بہت ساری جگہوں پہ، یہاں تک کہ پچھلے زمانے کے جو لوگ ابھی جو گزرے ہیں تو تب سے چلا آ رہا ہے، نانی دادی ان لوگوں کے زمانوں سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جس کا انتقال رمضان المبارک میں ہو، یہ جمعے کو ہو، تو اس کا جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو دیکھو ایسا بالکل نہیں ہے، حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ اگر جو حدیثیں اس پہ ملتی ہیں وہ بہت ضعیف حدیثیں، ان کے راوی بھی قوی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ شاید یہ لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ یہ جو عالم اور مفتی لوگ پڑھتے ہیں نا ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ راوی ضعیف ہیں یا قوی ہیں، تو یہ ان کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت آسان طریقے سے مثال کے طور پر بتاتی ہوں کہ جیسے رمضان المبارک ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر عام دن میں یعنی عام مہینے میں اگر جمعہ آتا ہے یا شب جمعہ آتا ہے یا جمعہ آتا ہے تو اس میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کسی کافر کا انتقال ہو گیا، جو کہ دیکھو ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے، ہر روز کسی نہ کسی کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھو صرف اور صرف مسلمان ہی تو نہیں مرتے نا رمضان میں، ہندو، کافر، سکھ، عیسائی یہ لوگ بھی تو انتقال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر رمضان، اور رمضان مبارک سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے، اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں ہی، تو اس کے لیے تو رمضان شروع ہو گیا نا، وہ روزے رکھنا شروع کر دے گا کیونکہ اس کے اوپر فرض ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہوتے اس کے اوپر روزے فرض ہو گئے، اس کو وہ روزے رکھنا شروع کر دے گا، جتنی اس کی استطاعت ہے، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس بندے کا معاملہ ہے کیونکہ ابھی وہ مسلمان ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک فرضیت کے بارے میں بتاؤں، ٹھیک ہے، تو رمضان تو سب کے لیے ہے، اور اگر اس رمضان میں کسی ہندو، کسی کافر کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ مجھے بتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ جو شرک کرتا ہے یعنی کہ جو کافر ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے مشرک لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو کافر لوگ رمضان مبارک میں انتقال کرتے ہیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ رمضان مبارک میں تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بولیں گے بھائی کافر تو مر گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ تو ڈائریکٹ جنت میں گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا تھا، وہ تو کافر تھا، اتنے گناہ کرتا تھا، پھر بھی کیسے جنت میں چلا گیا، یہ اچھا ہے ہم سے کہ اس کا انتقال رمضان میں ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ رمضان میں جس کا انتقال ہوگا کہ اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا جائے کہ وہ جنت میں جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو جمعے کو یا شب جمعے کو انتقال ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر کیا ہو جائے گی، غالب آ جائے گی، کہ جس کا رمضان میں انتقال ہوا ہے یا شب جمعے کو یا جمعے کو انتقال ہوا ہے، اللہ سے یہ یقین کیا جا سکتا ہے، اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گے، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب ہٹا لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کر سکتے، امید کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی بہت شرابی کبابی گنہگار تھا اور اس کا جمعے کو انتقال ہو گیا یا اس کا شوٹ آؤٹ ہو چکا ہے، تو اس کا جمعے کو شوٹ آؤٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ جنت میں ڈائریکٹ جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں ڈالیں گے یا کس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ لیکن صحیح حدیث جو ملتی ہے وہ روزے کے بارے میں ملتی ہے کہ جو روزے دار یعنی کہ جس کو جو روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس کی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھو روزے کی حالت میں ہے کوئی شخص اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عبادت کرتے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس کا عبادت کرتے ہوئے انتقال ہوا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احکام مانتے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دیں گے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے نا، میں نے آپ کو بتایا۔ تو مثال میں آپ کو یہی دے رہی ہوں کہ وہ عبادت کرتے ہوئے انتقال ہوا ہے نا۔ اب آپ کسی کا حکم مانو گے، ٹھیک ہے، اگر آپ
کسی کے حاکم ہو، یا آپ گھر کے ہی جیسے چلو بڑے ہو اور آپ کے بچے آپ کا حکم مانتے ہیں تو آپ کو اس پر پیار آتا ہے نا، آپ اس کے اوپر سے سختی ہٹا دیتے ہو، اس کے اوپر اور نظر کرم کرتے ہو، اس پر رحم کرتے ہو، اس کو چیزیں دلاتے. کیوں؟ کیونکہ بچے آپ کے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا حکم مانتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر آپ اللہ کا حکم مانتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس پر آپ کا عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں کسی کا انتقال ہوا، رمضان میں، اب دیکھو رمضان میں ضروری نہیں کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، ٹھیک ہے نا، روزے کی حالت میں نہیں تھا، یا وہ افطار کے بعد اس کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، یا سحری سے پہلے انتقال ہوا، یا روزہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کا انتقال ہو گیا رمضان مبارک میں، تو بات اس کی چل رہی تھی، ٹھیک ہے. لیکن صحیح حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہے کہ جو روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے. لیکن جو جمعہ کے دن مرے یا رمضان المبارک میں مرے، چاہے کسی بھی وقت، اور وہ جنت میں جائے گا اور جہنم میں نہیں جائے گا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور جس حدیث سے ملتا ہے اس کا ثبوت وہ بہت ضعیف حدیث ہے، ضعیف تر حدیث ہے وہ، اس کے راوی بھی قوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. اور جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرو کہ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ جب بھی میرا انتقال ہو، یا اللہ جب